اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ کے عنوان سے ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے اور قرار ہے کہ آج ہم اپنی گفتگو میں اسلامی بینکنگ کے اندر استعمال ہونے والے خاص فقہی قوانین کو بیان کریں جن کے استعمال سے ہم مکمل طور پر ایک اسلامی بینکنگ نظام کو متعارف کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ اسلامی بینکنگ در واقع مروجہ بینکنگ کے ایک خاص معتدل نسخے کا نام ہے جس میں عدالت اور اخلاقیات کو محور قرار دیا جاتا ہے اور اس محور کی بنیاد پر تمام کام شریعت کے مطابق اور اسلامی فقہ اور اصولوں کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ پس جب ایسی ہم نے بینکنگ کو رائج کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں فقہی قوانین سے آشنائی ہونی چاہیے جن کو اس مروجہ بینکنگ کے اندر استعمال کرنا ہے۔ ہم یہاں پر آج کی گفتگو میں صرف ان مطالب کی فہرست اور مختصر سی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور ان کی تفصیل کو آہستہ آہستہ اسلامی بینکنگ کے جب ہم تفصیل بیان کریں گے تو ان مطالب کو وہاں بموقع مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا قاعدہ قانون قرض ہے کہ اسلامی تعلیمات میں واپسی کی شرط پر اپنا مال کسی دوسرے کی ملک میں قرار دینا، یعنی میں اپنا مال کسی دوسرے کو اس ایگریمنٹ کے تحت دوں کہ وہ اس مال کو واپس کرے گا، لیکن اس میں کسی قسم کی اضافے جو ہے وہ سود اور ربا شمار ہوگا، لہذا اضافی چارجز جو ہے وہ میں نے وصول نہیں کرنے۔ اس ایگریمنٹ کو اگر ہم اسلامی بینکنگ میں بے عنوان قرض الحسنہ جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرض الحسنہ کے اعتبار سے متعارف کرائیں تو یہ اسلامی بینکنگ وہ جو عدالت ہم نے محور قرار دیا اور اخلاقیات جو محور قرار دیا، اس اخلاقیات اور عدالت کو محور قرار دیتے ہوئے ہم لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائیں گے کہ آپ خدا خوفی میں آپ قرض الحسنہ کے ثواب کے حصول کی خاطر اپنا مال جو ہے وہ قرض الحسنہ اکاؤنٹس میں جمع کروائیں۔ آپ کے اس مال سے ہم دوسرے ان افراد کو قرض دیں گے، بلا سود قرض دیں گے جو اس مال کی احتیاج رکھتے ہیں اور ضرورت رکھتے ہیں تاکہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو استعمال کریں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، اقتصادی سرگرمیوں میں استعمال کریں اور بغیر کسی انٹرسٹ کے، بغیر کسی پروفٹ کے وہ اس مال کو ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر معمولاً جو ہے وہ بینک کچھ سروس چارجز وصول کرتے ہیں جو قرض کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ سروس چارجز جو ہوتے ہیں کہ بینک نے جو آپ کی خدمت میں یہ سہولیات فراہم کی ہیں، کمپیوٹر ہے، کاغذات کے اخراجات ہیں، فارمز ہیں، یا جو عملہ آپ کے لیے بٹھایا ہوا ہے، یہ جو آپ کو سہولت فراہم کر رہا ہے اس کا سروس چارج جو ہے وہ ہم آپ سے وصول کر رہے ہیں، قرض کے اوپر ہم آپ سے اضافی کوئی رقم وصول نہیں کر رہے۔ اس سروس چارجز کی جو ہے وہ یہاں ایران میں ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، لیکن یہ نہ تو انٹرسٹ ہے، نہ ہی یوجری کا مصداق ہے اور نہ ہی ربا کا مصداق ہے۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو اسی کے موقع اور اسی کے محل پہ گفتگو کریں گے کہ کیا یہ سروس چارجز وصول کیے جا سکتے ہیں یا وصول نہیں کیے جا سکتے، لیکن خلاصہ کلام جو یہاں پر بیان کرنے کا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ بینک اگر قرض کی سہولت کو فراہم کریں گے تو وہ عقد قرض کی بنیاد پر اور قرض الحسنہ کی بنیاد پر سہولت فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خود بینک جو ہے وہ خرید و فروخت کا کام بھی کر سکتے ہیں جس کو بے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی انواع و اقسام ہے جن میں سے ایک جو ہے وہ مرابحہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک چیز کو خریدتا ہے اور پھر پروفٹ کے ساتھ اس کو فروخت کر دیتا ہے اور مشتری کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے خریدار کو کہ یہ میں نے 1000 روپے میں خریدی تھی، 1200 میں میں نے بیچنی ہے، اگر آپ نے خریدنی ہے تو بسم اللہ آئیں اور اس کو مجھ سے خرید لیں۔ اگر وہ آپ سے خرید لیتا ہے تو یہ 200 روپے کا آپ کو پروفٹ ہے جو عقد مرابحہ کے تحت جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ تو بے
عوض کے بدلے میں اپنا مال کسی دوسرے کی ملکیت قرار دینا، اس کو بھی اسلامی بینکنگ کے اندر رائج کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے اجارہ، یعنی معینہ مال اور مدت کے بدلے عین مستاجرہ، مستاجر کے نفع یا مزدوری کا مالک ہو جائے۔ یہ جو ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کچھ آپ سے اجرت وصول کریں گے، یہ کچھ مدت کے لیے ہوگی۔ یہ جو عین مستاجرہ جو ہے وہ یہ اس عین مستاجرہ کا نفع یا اس کی مزدوری جو ہے وہ کسی کو دے رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اجارے کے عقد کے تحت اسلامی بینکنگ میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوں گے کہ جو ہم تفصیل کے ساتھ اس موقع پر بیان کریں گے۔ چوتھی چیز، جو چوتھا ایگریمنٹ یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے وہ ہے جعالہ، یعنی معینہ کام کے بدلے میں رقم ادا کرنے کی جو ہے وہ ذمہ داری، یعنی آپ میرا فلاں کام کر دیں، اس کے بدلے میں اتنی میں آپ کی خدمت میں پیمنٹ کروں گا۔ شرکت، یعنی دو یا دو سے زائد افراد کے مابین ایسا ایگریمنٹ جس کے تحت وہ مل کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ شراکت داری کے ذریعے سے بھی بینک جو ہے وہ مختلف ایگریمنٹس کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مضاربہ، یعنی ایسا معاہدہ جس کے تحت مالک اپنا مال عامل کو تجارت کے لیے دے اور منافع میں دونوں افراد کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ یہ ایگریمنٹ جو مضاربہ ہے اس کو بھی اسلامی بینکنگ کے اندر باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ایگریمنٹ جو ہے وہ وکالت کا ہے، یعنی کسی دوسرے کے ذمے کام لگانا کہ وہ اس کام کو انجام دے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی اجرت دینا۔ مثلا میں جو ہے وہ بینک مجھے یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ میں بینک کی طرف سے جا کر کوئی بلڈنگ خرید لوں، کوئی میں باغ خرید لوں، اور یہ جو بینک نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں بینک کی وکالت میں یہ کام انجام دوں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا میں بینک کو ایک ذمہ داری دیتا ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے مارکیٹ کے ریٹس کا علم نہیں ہے، مارکیٹ میں تجارت کی جو اتار چڑھاؤ ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، یا جو آج کل اسٹاک ایکسچینج کے اندر معاملات انجام دیے جاتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں ایک عام سادہ سا ایک آدمی ہوں، مجھے ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے۔ میں اپنا وکیل قرار دیتا ہوں بینک کو کہ وہ عقد وکالت کے تحت میری نیابت میں میرے سرمایہ کو اسٹاک ایکسچینج میں استعمال کرے، یا میری نیابت میں میرے لیے کوئی اچھا باغ خریدے، یا اچھا کوئی جو ہے وہ زمین خرید کے، یا کوئی اچھی پراپرٹی خرید کے جو ہے وہ مجھے دے۔ اس کے بدلے میں اس وکالت کے بدلے میں بینک کو جو ہے نا وہ حق وکالت ادا کروں گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک تجارت ہے، بینک اس کو بھی اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ رائج کر سکتا ہے۔ اگلا معاملہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ ہے استثناء کا، یعنی معینہ رقم اور معینہ مدت کے عوض کسی پروجیکٹ کو انجام دینا۔ مثلا بینک جو ہے وہ آ کر حکومت سے ایک پروجیکٹ لیتا ہے کہ فلاں جگہ پر میں پل بناؤں گا، اور اس کی جو ہے وہ میں اتنی مدت میں یہ ایگریمنٹ ہوگا، یہ اس کی قرارداد ہوگی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بینک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو سائن کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے عوض میں جو ہے وہ پروفٹ جو اس کو ملتا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کو وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شائبہ گناہ اس میں جو ہے وہ پایا جائے گا۔ عین حلال معاہدہ ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ہے عقد صلح، یعنی انسان کسی دوسرے سے توافق کرے کہ کسی چیز کے بدلے میں یا فی سبیل اللہ اپنا مال اسے دے دے، یہ جو ہے یہ عقد صلح ہے۔ اس کو بھی اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر بعض معاملات کے اندر رائج کیا جا سکتا ہے۔ یا اگلا معاہدہ ہم کہتے ہیں مزارعہ۔ مزارعہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنی زمین کسی دوسرے کو دینا تاکہ وہ زراعت کرے اور محصول میں دونوں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں، یا جو آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق ان کی شراکت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا مساقات ہے، اس مساقات کو بھی بینک جو ہے وہ اپنے معاملات میں استعمال کر سکتا ہے، یعنی بینک ایک جو ہے وہ باغ خریدے، اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کی وکالت میں ایک باغ خریدتا ہے، اور پھر یہ باغ کسی دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کرے، اور پھر محصول میں وہ شخص اور بینک برابر کے شریک ہوں۔ پھر جب اب بینک کو اس کا پروفٹ اس باغ سے ملے گا تو بینک اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھے گا، کچھ حصہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دے گا۔ یا اس کے علاوہ
ودیہ یعنی مال کی حفاظت کے لیے کسی کو نائب مقرر کرنا، یعنی اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ بینک کو اپنا عقد ودیہ کے تحت بینک کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے تاکہ یہ سونے اور جواہرات جو اکاؤنٹ ہولڈر نے بینک کی خدمت میں ودیہ کیے ہیں، بینک ان کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، اور حفاظت کے بدلے میں سروس چارجز وصول کرے گا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم حوالہ کرنا، یعنی قرض کو اپنے ذمے سے کسی دوسرے کے ذمے منتقل کر دینا حوالہ کہلاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عین اسی طرح سے ہے کہ میں کسی شخص سے قرض لیتا ہوں، اور قرض لینے کے بعد میں اس کو ایک سفید کاغذ جو بینک کی طرف سے چیک ہوتا ہے وہ امضا کر کے سائن کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو تم جو ہے نا وہ بینک سے جا کر یہ رقم وصول کر لینا۔ تو وہ جو قرض میرے اوپر تھا اس کو میں نے بینک کے حوالے کر دیا ہے اس چیک کے ذریعے سے، اور وہ شخص جا کر چیک سے جو ہے نا وہ اپنی پیمنٹ وصول کرے گا۔ تو اگر بینک کے معاملات میں اس حوالے کو بھی ایسے عقود کے تحت لایا جائے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایگریمنٹ اسلامی عنوان سے بینک میں رائج کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مورد آتا ہے وہ رہن ہے۔ رہن کیا ہے کہ اقساط کی واپسی پر حصول کے اطمینان کے لیے کسی چیز کو راہن اپنے رہن میں لے لے، یعنی بینک جو ہے وہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں اس کی پراپرٹی کو اپنے رہن میں لے لیتا ہے تاکہ مجھے یہ اعتماد ہو کہ یہ فلاں شخص جو ہے جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ مقررہ تاریخوں پر اپنی اقساط ادا کرے گا اور مجھے تاخیر سے ادائیگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور میں اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے آگے جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اس کو بھی بینکنگ معاملات میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رائج کیا جا سکتا ہے، اور اسلامی بینکنگ کے لیے رہن کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ ضمانت کا ہے۔ ضمان یعنی انسان کسی مال یا نفس کی ذمہ داری قبول کر لے، یعنی بینک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ فلاں جگہ پر پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، میں اس کا ضامن ہوں، آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنی پراپرٹی فروخت کر دیں، میں اس کی پیمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو کروں گا۔ وہ ضمان اسی حوالے کے تحت ہو سکتی ہے یا پھر دوسرے ایگریمنٹس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزان، آپ نے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات میں استعمال ہونے والے یہ جو عقود ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بینکنگ کے اندر رائج کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے بینکنگ کی اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے وہ جو اپنے گفتگو میں بیان کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس دور کے مروجہ معاملات کے بارے میں کسی قسم کا حکم نہ دے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت کے آداب اور قواعد و ضوابط بیان نہ کرے۔ اسلام نے یہ تمام قواعد و ضوابط بیان کیے، اگر اسی زمانے میں بینک کی طرح کا ایک باقاعدہ ادارہ مسلمان بنا لیتے اور اس ادارے میں پہلا کام یہ ہوتا کہ لوگوں کو ان قواعد و ضوابط کی تعلیم دی جاتی کہ کیسے آداب تجارت ہیں اور ان قواعد و ضوابط کو استعمال کیسے کرنا ہے، ایک یہ مطلب۔ دوسرا، لوگوں کی وکالت میں، لوگوں کی نیابت میں ان قواعد و ضوابط کو خود استعمال کر کے لوگوں کی وکالت میں تجارت کرتا اور ایک مضبوط اسلامی اقتصادی نظام کو قائم کرتا، اور وہی ادارہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے آج کے دور میں اگر ہمارے پاس اسلامی بینک کے عنوان سے پہنچتا تو ایک مضبوط اور مستحکم ادارہ قائم ہوتا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی تھی کہ وہ عدالت کی بنیاد پر ہو اور اخلاقیات کی بنیاد پر ہو، تاکہ کسی قسم کے فراڈ اور کسی قسم کے دھوکہ دہی سے جو ہے نا وہ نجات پا سکے۔ تو عزیزان، یہ وہ قواعد و ضوابط ہیں، ان عام قواعد کو بھی مد نظر رکھیں، ان خاص قواعد کو بھی مد نظر رکھیں، اور ان کے تحت اگر ہم بینک کی اسلامائزیشن کریں تو مکمل طور پر ہم ایک اسلامی بینکنگ نظام کو متعارف کروا سکتے ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے حائز اہمیت بھی ہوگا، اور سود جیسی لعنت سے بھی تمام مسلمانوں کو نجات مل جائے گی، اور اسلامی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بینکنگ کے عنوان سے گفتگو، آئندہ گفتگو نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔